بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور تاریخ کے آئینے میں۔ امام الانبیاء سید الثقلین افضل الرسل رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ کی یہ تصنیف جن خصوصیات کی حامل ہے، ان میں سے چند کا تذکرہ سطور ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ کا فیصلہ ہوگا اور صحیح فیصلہ ہوگا کہ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ قابل مطالعہ ہے، بلکہ اس کی مستحق ہے کہ مطالعے میں رہے اور اس کا مطالعہ بار بار ہوتا رہے، کیونکہ نمبر 1، اس کا اصل ماخذ کتاب اللہ ہے۔ عام طریقہ یہ ہے کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ مرتب کی جاتی ہے اور موقع بموقع آیات کتاب اللہ کو پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کتاب میں آیات کتاب اللہ کو اصل گردانا گیا ہے اور انہی کو سامنے رکھا گیا ہے، البتہ ان کی وضاحت کے لیے احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ الف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت نمایاں ہوئی جو قرآن حکیم نے پیش فرمائی۔ ب، یہ واضح ہو گیا کہ قریش کی مخالفت کا سبب صرف عقیدہ توحید تھا یا وہ اقتصادی اور معاشی اسباب بھی تھے جن کی سربرآوردگان قریش کے مفادات پر پڑ رہی تھی۔ ج، دعوت اسلام کی پوری حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ہمہ گیر انقلاب ہے۔ د، ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے وہ دلائل بھی روشن ہو گئے جو قرآن حکیم نے پیش فرمائے ہیں۔ ہاں، نبوت سے پہلے 40 سالہ حیات مبارکہ کا دور مشہود بھی زیادہ اجاگر ہو گیا ہے۔ نمبر 2، سیرت کی عام کتابوں میں سلسلہ غزوات کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس سے ایثار و قربانی، شجاعت و بصالت، سیادت و فراست اور مجاہدانہ زندگی کے پہلو تو روشن ہو جاتے ہیں، لیکن دعوت اللہ، تبلیغ و ارشاد، تزکیہ باطن اور پیغمبرانہ زندگی کا وہ رخ انور جو بعثت مبارکہ کا حقیقی منشا ہے، پس پردہ ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس پس پردہ کو منصہ شہود پر جلوہ افروز کیا گیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ سیرت کو پیش کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے وہ اصول و آداب واضح کیے گئے ہیں جن کی تلقین کتاب اللہ نے کی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں ان کے عملی نمونے پیش فرمائے ہیں۔ نمبر 3، مختلف مذاہب والوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے مختلف طریقے آیات کتاب اللہ کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں اور وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو داعی اللہ کے ہونے چاہیے۔ نمبر 4، سرمایہ اور قومیت وغیرہ سے متعلق دور حاضر کے مسائل و مباحث و افکار و نظریات کے بارے میں سیرت مبارکہ کی رہنمائی واضح کی گئی ہے۔ نمبر 5، نہ صرف تاریخ مذاہب بلکہ تاریخ انسانیت میں جو اہمیت تحویل قبلہ کو حاصل ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے وہ دلائل اور وجوہات واضح کیے گئے ہیں جو قرآن حکیم نے اس اہم ترین انقلابی مسئلے کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 6، آغاز کتاب میں 64 صفحات پر مشتمل مقدمہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور آغاز سے انسان اور انسانیت نے کس طرح منزل بمنزل ترقی کی، کس طرح درجہ بدرجہ اس کی تعلیم ہوتی رہی، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ کے دور مسعود میں تکمیل دین کی نوبت آئی۔ اس سلسلے میں نبوت، رسالت، وحی کی ضرورت جیسے اہم مسائل پر بھی روشنی پڑ گئی ہے اور ایک مختصر قصص الانبیاء مرتب ہو گئی ہے۔ نمبر 7، اس سیرت مبارکہ کا ایک دیباچہ ہے، عرب قبل اسلام اپنے آئینے میں۔ اس میں قریش کی سرگزشت مکہ معظمہ کی مکمل تاریخ، مکہ کی آبادی، مکہ کے انقلابات، مملکت مکہ، بناء کعبہ وغیرہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے تمدن مکہ کو آئینے میں لایا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ قریش مکہ اپنے تمدن میں دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہیں تھے اور فطری خصائل کے لحاظ سے صرف وہی مستحق تھے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کے حامل بن سکیں۔ نمبر 8، سفر ہجرت کی مستند اور صحیح تفصیلات نہایت دلچسپ و دلکش انداز میں بیان کرتے ہوئے یثرب، مدینہ منورہ کی تاریخ اور اس کا جغرافیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9، حضرات انصار و مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ مناقب بھی بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے ان کو کائنات کی آنکھ کا تارا اور چشم انسانیت کا نور بصیرت بنا دیا۔ نمبر 10، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پر کتاب کو ختم کیا گیا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے کے زیادہ سے زیادہ اجزاء جمع کیے گئے ہیں۔ نمبر 11، جو بات بھی پیش کی گئی ہے وہ نہایت مستند کتابوں کے حوالوں اور صفحات وغیرہ کی تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔